اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا جس میں مشرکین مکہ کو بدترین شکست ہوئی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے 3 ہجری ماہ شوال کو وہ احد کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ لڑے۔ اس دوران مسلمانوں کا بہت سارا نقصان ہوا۔ 4 ہجری ماہ شوال کو اس نے پھر مسلمانوں کو دھمکی دی، لیکن تیاری نہ ہونے کے سبب وہ جنگ کے لیے نہ جا سکا۔ لیکن 5 ہجری کو ماہ شوال کے دوران ابو سفیان نے اپنی تیاری پوری کر رکھی تھی اور مسلمانوں کو بالکل صفا ہستی سے مٹانے کے لیے جتنے بھی قبائل مسلمانوں کے خلاف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رکھتے تھے ان کو متحد کیا، جس میں یہودی بھی سر فہرست تھے اور وہ سارے قبائل جن کو تھوڑا تھوڑا اختلاف تھا اسلام کے ساتھ۔ اگر مختصر طور پہ یہ کہا جائے کہ ماہ شوال 5 ہجری کو اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں انہوں نے یک بارگی مدینے کے اوپر حملہ کر دیا اور نیت یہ تھی کہ اسلام کو صفا ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تقریباً ہر مخالف قبیلے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مالی امداد بھی کی اور فوجی امداد بھی کی اور ملا کے تقریباً 10 سے 12 ہزار فوجی طاقت بن گئی۔ اس فوجی اتحاد میں اہل قریش، جلا وطن قبیلہ بنو نذیر، بنو غطفان، بنو سلیم، بنی مرہ متحد تھے۔ اس جنگ میں ابو سفیان کی طرف سے تقریباً 4000 پیادہ فورس، 3000 گھوڑ سوار، تقریباً 1500 شتر سوار شامل تھے۔ قبیلہ بنی غطفان کی طرف سے تقریباً 1000 سوار شامل تھے۔ قبیلہ بنی مرہ کی طرف سے تقریباً 400 افراد شامل تھے۔ قبیلہ بنی شجاع کی طرف سے 700 افراد اور کچھ دیگر قبائل کے افراد بھی اس جنگی اتحاد میں شامل تھے، جس کی مجموعی تعداد کم از کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 12,000 بنتی تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 تھی، جن کی عمر 15 سال سے زیادہ تھی۔ اس بڑے اتحاد کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو مدینہ کے اندر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب اصحابہ سے مشورہ لیا گیا، ہر کسی نے اپنے تجربے کے مطابق اور قابلیت کے مطابق مشورے دیے۔ اس دوران حضرت سلمان فارسی، جو کہ ایک یہودی کی غلامی میں تھے، وہ بھی آزاد ہو چکے تھے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس غزوہ میں شامل ہوئے۔ فارسی ہونے کے سبب حضرت سلمان فارسی فارسیوں کے جنگی طرز سے واقف تھے اور وہ ایک ایسی ٹیکنیک سے واقف تھے جو عربوں کے لیے بالکل نئی تھی۔ انہوں نے مدینہ کو محفوظ کرنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ طریقہ اہل عرب کے لیے بالکل نیا تھا اور وہ حیران تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کا حکم دیا، اور اس خندق کھودنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی خدمات سر انجام دی، مزدوروں کے ساتھ مسلسل کام کیا اور خندق کھودتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے لشکر جرار کا پورا اندازہ تھا، اس لیے ان کے آنے سے پہلے یہ خندق کھود لی گئی۔ جب 5 ہجری شوال کی 20 یا 27 تاریخ تھی، اس دوران مشرکین، منافقین، کفار کا لشکر جرار مدینے پہنچ گیا۔ اس سے پہلے خندق مکمل ہو چکی تھی۔ مشرکین کے آنے سے پہلے مسلمانوں نے 20 دنوں میں تقریباً 5 میل لمبی، 5 ہاتھ چوڑی اور 5 ہاتھ گہری خندق مکمل کر لی تھی۔ جیسے ہی خندق کی کھدائی مکمل ہوئی، اس کی تکمیل کے تقریباً 3 دن بعد شوال 20 سے لے کے 27 کے درمیان مشرکین آن پہنچے۔ جب مشرکین کا اتحاد اپنی پوری قوت اور پوری منصوبہ سازی کے ساتھ مدینہ پہنچا تو ان کے سامنے ایک ایسے مناظر انتظار کر رہے تھے جنہیں دیکھ کر مشرکین کو ان کے منصوبے اور قوت بے اثر نظر آنے لگی، اور وہ مناظر خندق کے تھے، کیونکہ عرب کے کسی بھی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے کم وقت میں اہل مدینہ ایسے انتظام کر لیں گے جو تجربہ کار مشرکین کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے۔ سامنے خندق دیکھنے کے بعد اتحاد مکہ کو حیرت تو ہوئی، لیکن انہوں نے واپس جانے کا ارادہ ترک کیا اور محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 24 دن تک رہا۔ اور اس محاصرے کے دوران مشرکین کے اتحاد نے بڑی کوشش کی کہ اس خندق کا سد باد کیا جائے اور خندق کو کراس کر کے حملہ کیا جائے، لیکن وہ نہ کر سکے۔ اتحاد مکہ نے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس پوری جنگ میں 24 دنوں کے اندر تقریباً 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرکین ہلاک ہوئے۔ اس غزوے کے دوران بہت سارے واقعات منسوب ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ غالباً عمرو ابن عبد الود، جو کہ ایک مشہور جنگجو تھا، وہ موقع پا کر جہاں سے خندق کم چوڑی تھی پھلانگ کر دوسری طرف آ گیا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا کہ کون ہے تم میں سے جو جنت جانا چاہتا ہے اور کون ہے وہ جو مجھے قتل کر کے غازی بننا چاہتا ہے۔ اس کی للکار سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اس کا جواب دے۔ اس دوران حضرت علی
نے اپنا ہاتھ بلند کیا یا بعض روایت کے مطابق کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پوچھا کہ کون ہے جو اس کا جواب دے۔ دوسری بار بھی حضرت علی کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو تیسری مرتبہ دہرایا اور تیسری مرتبہ بھی حضرت علی کھڑے ہوئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور بعض روایت کے مطابق اپنا امامہ اور اپنی ابا پہنائی اور مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ جب حضرت علی مقابلے کے لیے جا رہے تھے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایمان کل کفر کل کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ المختصر حضرت علی اور عمرو بن عبد الود کا مقابلہ ہوا اور عمرو بن عبد الود کو ضرب لگی اور وہ نیچے گر گیا۔ حضرت علی اس کی گردن کاٹنے کے لیے اس پہ سوار ہوئے تو اس نے حضرت علی کے اوپر تھوک دیا۔ حضرت علی کو غصہ آیا۔ اس دوران حضرت علی اس کے جسم سے اترے اور تھوڑی دیر دور چلے گئے اور کچھ دیر واپس آنے کے بعد اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور بعد میں جب حضرت علی سے یہ پوچھا گیا کہ فتح ہونے کے بعد آپ نے ایسا کیوں کیا تو حضرت علی نے جواب دیا کہ جب میں اس کے جسم پہ سوار تھا اس نے میرے اوپر تھوک دیا کیونکہ میں اس کو قتل خدا کی رضا کے لیے کر رہا تھا، لیکن اس کے اس عمل سے میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تاکہ اللہ کی رضا میں میرا غصہ شامل نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے مشرکین کے اتحاد کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا۔ جب مشرکین نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اس دوران اس قبیلے نے مسلمانوں کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، جب مدینہ کے 3000 افراد مشرکین کے اتحاد کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھے، اس دوران اہل مدینہ کی عورتیں جس جگہ جمع تھیں قبیلہ بنو قریظہ نے اس جگہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس کی خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ چند افراد عورتوں کے دفاع کے لیے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دانش مندی اور حوصلے سے کام لیا کیونکہ اگر یہ بات پھیل جاتی اور مشرکین کو اس بات کی خبر ہو جاتی تو وہ زیادہ مضبوط ہو جاتے کیونکہ مسلمانوں کو اس طریقے سے دو حصوں میں لڑنا پڑتا۔ بہرحال اللہ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا کیونکہ جنگ بہت طویل ہو چکی تھی اور کوئی فائدہ بھی مشرکین کو نہیں مل رہا تھا، لہٰذا مشرکین کے سرداروں کے درمیان بحث و تکرار ہونے لگی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ ماہ ذیقعدہ کی تقریباً 22 تاریخ کو ایک تیز آندھی آئی جس کے سبب مشرکین مکہ کے خیمے اکھڑ گئے، اس کے ساتھ ہی مشرکین کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے اور وہ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ مشرکین میں اکثر واپس جا چکے ہیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب مشرکین دوبارہ مدینے کا رخ نہیں کریں گے بلکہ ہم مشرکین کا تعاقب کریں گے، اور تاریخ میں یہ ثابت بھی ہوا کہ مشرکین مکہ نے دوبارہ مدینے پر حملے کی کوشش نہیں کی۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا نام دیا گیا ہے اور یہ تقریباً 18واں غزوہ تھا۔ غزوہ احزاب کی لڑائی تقریباً 26 شوال سے لے کے 22 ذیقعدہ تک جاری رہی۔ اس دوران مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے اور مشرکین کے 10 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا یا مشرکین کا کوئی بھی فرد قیدی یا زخمی نہیں ہوا یا جس کے بارے میں ذکر ہو۔ مشرکین کا اور مسلمانوں کا کوئی بڑا تصادم بھی نہیں ہوا اور کہیں پر کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو کوئی خاص مال غنیمت بھی ہاتھ نہیں آیا، البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب مشرکین بھاگ گئے تو وہاں پر بہت سارا مال چھوڑ گئے تھے، وہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھ کر لیا۔ اس مہم کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الحرب کس کے حوالے کیا اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ اس مہم کے دوران مدینے کا قائم مقام ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر کیا ہوا تھا۔ غزوہ احزاب کے بارے میں مختصر طور پہ اتنا کہا جائے کہ یہ غزوہ مسلمانوں کا جنگی اعتبار سے آخری بڑا امتحان تھا اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ اس کے بعد مشرکین متحد نہیں ہو سکے اور مسلمانوں کا ڈنکا بجنے لگا۔ یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد تیسرا بڑا غزوہ ہے جس کو جس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور نظر آتا ہے، اور اگر ان نکات کو مختصر طور پہ بیان کیا جائے یا بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید یہ نکات یہ ہوں گے۔ نمبر 1، بڑی فوجی تعداد اور بڑی فوجی قوت کامیابی کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ جنگی کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اگر وہ کسی کم تعداد والی فوج میں بھی موجود ہیں تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، غزوہ احزاب سے شاید اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی قیادت پر یقین رکھا اور اپنے عقیدے پر قائم رہے اور دل میں لالچ کو نہیں آنے دیا وہ تب کامیاب ہوتے رہے۔ نمبر 3، شاید غزوہ احزاب سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا
सकता है कि जंगी कुव्वत के साथ साथ जंग हौसले, हिम्मत और सब्र से लड़ी जाती है, क्योंकि शायद मुसलमान अगर 24 दिन तक सब्र ना करते, हौसले से काम ना लेते और राजदारी से काम ना लेते, मुशरिकीन ज्यादा बहादुर हो जाते, शायद नक्शा कुछ और होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 4, गज़वा अहज़ाब से शायद इस बात का भी शिद्दत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंग से पहले जंगी तैयारियां और हर मुमकिना खदशे की एहतियात को मद्देनजर रखना जंग की कामयाबी की निशानी हो सकता है, और इसमें सुस्ती का मुजाहरा करना या एहतियात को नजरअंदाज कर देना शायद नाकामी की वजह बन जाए। और नंबर 5 और शायद सबसे बारीक नुक्ता ये कि मुशरिकीन के इतने बड़े इत्तेहाद से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुशरिकीन आपस में कितना भी इख्तलाफ क्यों न रखते हों, बेशक वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हों, बेशक उनके मफादात बिल्कुल मुख्तलिफ हों, लेकिन इस्लाम के खिलाफ वो मुत्तहद हो सकते हैं। और शायद ये कि कुदरत ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ा सबक दिया है और निशानी दी है और इशारा दिया है कि मुस्तकबिल में भी शायद ऐसा मुमकिन हो जब तमाम मज़ाहिब के लोग मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। इस दौरान के मंजर क्या होंगे, मामलात क्या होंगे और नताइज क्या होंगे, और अगर मुसलमान कामयाब हुए तो उनकी शराइत क्या होंगी, और अगर मुसलमान नाकाम होंगे तो उनकी शराइत क्या होंगी, इन सब का नक्शा कुदरत ने इस जंग में खींच के रख दिया है। और शायद ये कि किसी भी दौर का मुसलमान जिसके हालात बिल्कुल गज़वा अहज़ाब जैसे हैं, वो इस पूरे नक्शे को पढ़कर इसमें छुपे राज हासिल कर सकता है।